العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق جملہ برادران اسلام احباب ذی وقار، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب جامع مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں التجا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کی نماز جمعہ قبول فرمائے اور جمعہ شریف کی جملہ برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، آج کی اس پروقار خوبصورت نشست میں موضوع سخن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ ہیں۔ چونکہ حجاج کے قافلے، آل محبت کے قافلے زیارت حرمین شریفین کے لیے، ادائیگی حج کے لیے ملک پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحج کا مہینہ ہمیں ایک عظیم الشان پیغمبر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ حج اور قربانی جیسا عظیم عمل ذوالحج کے بابرکت مہینے کے مخصوص ایام میں ہوتا ہے۔ یہ عبادات بھی ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت اور شان یاد دلاتی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، رسل تشریف لائے، ہر نبی ہر رسول عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ کسی نبی کسی رسول میں قابل نفرت کوئی بات، عیب یا خامی نہیں ہوتی۔ ہر نبی ہر رسول بلندیوں والا، عزتوں والا اور عظمتوں والا ہوتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ کی طرف سے اس زمین پہ تشریف لاتی رہی۔ اللہ نے کچھ انبیاء کو دیگر انبیاء پہ عزت، عظمت اور فضیلت عطا کر رکھی ہے، لیکن آج کی جو ہماری ممدوح شخصیت ہیں
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد الہامی مذاہب میں آپ کی شخصیت ہر لحاظ سے عزت والی اور عظمت والی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ عظیم الشان نبی ہیں جن کی نسل پاک میں سے اللہ نے جہاں اور جلیل القدر انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے امام الانبیاء ہمارے کریم آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑی عزت، عظمت اور شان حاصل ہے۔ دوسرا، جو آسمانی 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، اہل علم نے لکھا ہے چاروں آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو پیغمبر تشریف لاتے رہے ان کے مقدس سینوں پہ رب نے چاروں آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اس لحاظ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عزت والے ہیں اور عظمت والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں۔ جب پیغمبر خدا ہیں تو پھر عظمت والے ہی ہیں۔ آپ کی خوبیاں بہت زیادہ، اوصاف حمیدہ بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں آپ کی 3 خوبیاں، 3 اوصاف رب ذوالجلال نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان ابراہیم لحلیم، بے شک پیارے ابراہیم علیہ السلام حلم والے ہیں، بردباری والے ہیں۔ اواہم، بہت زیادہ رب کی بارگاہ میں خشیت الہی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے گڑ گڑا کے رونے والے ہیں۔ منیب، میرے ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ میری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، میری بارگاہ میں پلٹنے والے ہیں۔ یہ 3 اوصاف حمیدہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پاکیزہ صفت ذات میں بہت زیادہ جمع فرمائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلی خوبی یہ بتائی گئی کہ آپ حلم و بردباری والے تھے۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ آئیے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احیاء علوم دین میں لکھا ہے علم ایسی خوبی کا نام ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے اور غصہ آنے کے بعد وہ غصے کو پی جائے، یہ جو کیفیت انسانی جسم پہ طاری ہوتی ہے اس کا نام ہے علم، بردباری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب غصہ آتا تھا آپ غصے کو پی جایا کرتے تھے، کسی پہ غصے کا اظہار نہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے میرے ابراہیم کی شان یہ ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام حلم والے ہیں، بردباری والے ہیں، غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ان عظیم الشان لوگوں کی عظمت اور شان بتائی گئی ہے، متقین کی خوبیاں بتائی گئی ہیں جو اس دنیا میں بھی عزت والے ہوتے ہیں، اگلے جہاں میں بھی عزتیں انہی کا مقدر ہیں۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور یہ خوبی غصے کو پی جانے والی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی موجود۔ آج بھی اگر کوئی انسان اس خوبی کو اپنے جسم و جاں میں نافذ کر لے تو وہ سمجھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہے وہاں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی طریقہ کو اپنا رہا ہے۔ حلم اپنانے والا
بردباری اختیار کرنے والا شخص مخلوق میں بھی معزز و محترم ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں بھی اس کے لیے اعلیٰ مراتب و مناصب موجود ہیں جہاں پہ اللہ اس کو فائز فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اندر اللہ نے کس قدر بردباری اور حلم رکھا تھا، یہ قرآن پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، نام تھا آزر، کافر تھے، بت پرست تھے۔ قرآن میں ان کا واضح طور پہ نام بھی ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا کو حلم کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، چاہت و پیار کی وجہ سے چچا کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ فرمایا یا آباتی، اے میرے باپ۔ اس زمانے میں دیکھ لیں یا آج بھی اگر کوئی دیکھے کچھ معاشرے میں چچا کو باپ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھانے کے لیے اور موضوع سمجھانے کے لیے جس محبت اور پیار بھرے انداز کا انتخاب کیا، وہ دیکھیے آپ نے اپنے چچا آزر سے کہا یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی پوجا نہ کریں، بے شک شیطان رب رحمان کا گناہگار اور نافرمان ہے۔ آگے سے جواب ملا، چچا نے پھولوں جیسے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا کے سامنے رکھے، لیکن چچا نے پتھروں جیسا جواب دیا۔ چچا نے کہا اے ابراہیم، کیا تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقہ سے دور کرنا چاہتا ہے، بتوں کی عبادت سے دور کر رہا ہے؟ انت راغب عن آلہتی، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے ہمیں مشغول کرنا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا ہم اسی نہج اور اسی طریقے پہ چلتے رہیں گے، تمہاری بات نہ مانیں گے معاذ اللہ۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کمال حلم، بردباری، صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ فرمایا سلام علیک، چچا جان آپ پہ سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ چچا سخت لہجے میں بات کر رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں، آپ محبت بھرے لہجے میں اپنے چچا کی باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں اور ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ بت جن کے سامنے آپ جھک رہے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں، لہٰذا ایسے معبودان باطلہ کی عبادت چھوڑیے، ایک رب کی عبادت کیجئے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو آپ کے چچا نے ٹھکرا دیا۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لہجہ، یہ انداز تخاطب، یہ انداز تبلیغ و تربیت، یہ بتاتا ہے کہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر خدا بھی ہیں اور ساتھ رب نے آپ میں یہ کمال صفت رکھی تھی کہ آپ حلم و بردباری، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ شعب الایمان شریف کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پوری مخلوق خدا کے سامنے ایک جماعت اعلان کرنے والی رب کی طرف سے اعلان کرے گی فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ شعب الایمان شریف کے الفاظ ہیں، اعلان یہ ہوگا محشر میں فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ اس اعلان کو سنتے ہی کثیر تعداد میں لوگ سر اٹھائیں گے اور جنت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اعلان کرنے والے پوچھیں گے تم کا کیسے فضیلت والے ہو، جنت کی طرف کیوں جلدی جلدی بڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جب دنیا میں ہم تھے، ہم پہ اگر ظلم کیا جاتا تو ہم حلم، بردباری اور صبر و تحمل سے کام لیتے، جب ہم سے نازیبا رویہ کوئی اختیار کرتا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے، اور جب ہم سے کوئی جہالت کے انداز میں مخاطب ہوتا، گفتگو کرتا، تو ہم ان کو احسن طریقے سے سلام کہہ کے ان سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ یہ خوبیاں رب نے ہمارے اندر دنیا میں پیدا کی تھیں، آج ان خوبیوں کی برکت سے فضیلت والے ہم ہیں
اس لیے جنت کی طرف تیزی سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ حدیث رسول اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، غصہ آ جائے تو غصوں کو پی جانے والی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ کوئی ہم سے ناروا سلوک کرے، ظلم کرے، کوشش کریں معاف کر دیں، ضبط کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی ہم سے جاہلانہ انداز میں خطاب کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، قرآن کے حکم کے مطابق سلام دیتے ہوئے ان سے گزر جائیں، ان سے بحث نہ کریں۔ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان فضیلت والوں میں شامل فرما سکتا ہے جنہیں جلدی جلدی جنت میں داخل کرنے کا حکم ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس سیرت سے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے مسئلہ، خلاف شریعت اگر کوئی عمل دیکھ لیں تو غصہ آ جانا یہ فطرتی عمل ہے۔ کوئی بھی خلاف شریعت عمل ہمارے سامنے ہو جائے، ہمیں غصہ آئے تو یہ ہماری ایمانی غیرت کا ثبوت ہے، اور اس کے مطابق ہم اگر عمل نہ کریں اور کوئی شرعی طور پہ اس کا حل نکال سکیں تو نکالیں، ورنہ یہ جو غصے والی کیفیت ہے اس کا جواز بنتا ہے۔ اس کے علاوہ خلاف شریعت کوئی کام اگر نہ بھی ہو، وہاں غصہ نہ آئے تو یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، متقین کی صفات میں سے ایک صفت جب یہ ہے غصے کو پی جاتے ہیں تو ہمیں بھی غصے کو پی جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خوبی رب نے قرآن میں بتائی، حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں خوف خدا کی وجہ سے رونے والے تھے، گڑ گڑانے والے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر گڑ گڑا کے رویا کرتے تھے۔ 1.5 کلومیٹر تقریباً اگر کوئی مخلوق خدا موجود ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور، حضرت ابراہیم علیہ السلام 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ خوف خدا کی وجہ سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ اتنے دوری پہ بھی مخلوق خدا آپ کے رونے کی آواز سن لیا کرتی تھی۔ یہ آپ کے خشیت الہی کا انداز تھا، آپ کے دل میں خوف خدا کا جو رعب تھا اور غلبہ تھا، اس کی وجہ سے آپ اس قدر زاروں کے تار داڑے مار کے روتے تھے کہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے تک مخلوق آپ کے رونے کی آواز سن لیا کرتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جہاں ہم قربانی کرتے ہیں، جہاں مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، وہاں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس صفت کو بھی اپنے اندر پیدا کریں، خوف خدا، خشیت الہی اپنے جسم و جان میں پیدا کریں، اور خشیت الہی کی وجہ سے رونے کی عادت ڈالیں۔ میں بارہا مواقع پہ اس عنوان پہ آپ کے سامنے احادیث اور ائمہ کا انداز زندگی رکھ چکا ہوں۔ تحدیث نعمت کے لیے اور تاکید مزید کے لیے ایک حدیث پھر عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ مومن کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو نکلا اور وہ ایک چھوٹا سا آنسو اس کے رخساروں پہ بہہ کے آ گیا، اللہ اس ایک آنسو کی اتنی قدر کرتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندہ مومن کے سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے ایک خشیت الہی میں نکلے ہوئے آنسو کی اتنی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو جو شب و روز لمحہ لمحہ زندگی کے ایک ایک قدم پہ خوف خدا دل میں رکھ کے گزارتا ہے زندگی، اللہ اس کو کتنی عزت اور عظمت عطا فرماتا ہوگا۔ اس لیے دعوت فکر یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خشیت الہی پیدا کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خوف خدا اپنے جسموں پہ نافذ کریں۔ رب ذوالجلال دنیا بھی روشن فرمائے گا، اگلے جہاں میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری خوبی اور اعلیٰ خوبی جو آج کے ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے وہ یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام حلم والے ہیں، رب کی بارگاہ میں زار و قطع رونے والے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
کیسا رجوع؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں ڈالا گیا، احادیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے سخت اور ظالم بادشاہ نمرود تھا۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے اور راہ حق سے بھٹک گئے۔ ان میں سے ایک نمرود بادشاہ ہے، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا۔ قرآن کا 3 پارہ اور 3 رکوع اس بات کا شاہد اور گواہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظرے کے لیے نمرود کے سامنے حاضر ہوئے۔ نمرود کے سامنے آپ نے سب سے پہلا جملہ جو رکھا وہ یہ تھا کہ میرے کریم رب کی یہ شان ہے کہ میرا رب زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے جب یہ جملہ سنا تو بے وقوفانہ حرکت کی۔ حرکت کیا تھی؟ اس نے ایک قابل سزا شخص کو پکڑا اور اس کو رہا کر دیا، اور ایک عام آدمی کو پکڑ کے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا اور کہنے لگا دیکھو میں بھی رب ہوں، میں نے بھی ایک شخص پہ موت لازم تھی اس کو زندگی دے دی، اور ایک شخص کی زندگی تھی اس کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانپ گئے، یہ بے وقوفانہ اس کا انداز ہے، اس کے ساتھ اس کے لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نمرود، میرے رب کی یہ شان ہے کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، ایسا کرو مغرب سے سورج نکالو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کافر وہاں ذلیل ہو گئے اور ان کو شکست فاش ہو گئی۔ نمرود بدبخت لاجواب ہو گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن گزرے ہیں، آپ نے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں لکھا ہے اگر نمرود بے وقوفانہ حرکت کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا کہ اے ابراہیم آپ کا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اپنے رب سے کہ یہ مغرب سے نکالے مشرق میں غروب کر دے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اے فرشتوں تیار رہنا، اگر ایسا جملہ اس بے وقوف کی زبان پہ آ گیا تو آج ابراہیم کی صداقت پہ حرف نہیں آنے دینا، ہم نے سورج مغرب سے نکالنا ہے اور مشرق میں غروب کر دینا ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پیغمبر خدا رب کی طرف سے جو مبعوث ہوتا ہے، اللہ کفر کے سامنے اس کو ہمیشہ عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب نمرود ذلیل و رسوا ہوا تو اس نے اعلان کیا آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلایا جائے، ڈالا جائے۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 45 فٹ لمبائی پہ آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی گئیں اور 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں، اور ایک منجنیق جس میں اس زمانے میں پتھر کو ڈال کے پھینکا جاتا تھا وہ نصب کی گئی بلند جگہ پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، آگ میں پھینکنے لگے تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی مالک تیرا ابراہیم تیرا پیارا خلیل آج نارے نمرود میں ڈالا جانے لگا ہے، کرم فرما۔ حضرت جبریل تشریف لائے رب کے حکم سے، عرض کی میں اپنے نورانی پر بچھا دیتا ہوں، آپ ان پروں پہ تشریف فرما ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل مجھے آج آپ سے کوئی مدد نہیں لینی، جس رب کا میں خلیل ہوں، جس رب کا میں دوست ہوں، وہ جانتا ہے کس اذیت سے میں دوچار ہونے والا ہوں، وہ رب خود مجھے بچانے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، پارہ نمبر 18، اللہ فرمانے لگے اس آگ سے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میں رب تجھے حکم دیتا ہوں میرے ابراہیم کے جسم پہ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ وہ آگ اللہ کے حکم سے جہاں نارے نمرود نے زور اور طاقت لگایا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو گئی اور آپ کے جسم کو کوئی جلایا بھی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم بچ گئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان واقعہ سے جو قرآن سے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ہمارے سامنے یہ سبق آتا ہے دین کی راہ پہ جب بھی مشکل آئے، اسلام پہ چلنے کے لیے کوئی رکاوٹ پیش آئے،
ہمارے سامنے اسوہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، ہمارے سامنے اسوہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ہمارے سامنے اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کی سنت اور سیرت موجود ہے۔ ہمیں دین پہ چلتے ہوئے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہر لحظہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین پہ چل جانا چاہیے۔ رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں التجا ہے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اوصاف حمیدہ پیدا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔